بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ برلب موٹر وے نزد فیس بک۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301-4540-483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالی اپنے بندوں سے ان کی سوچ سے بھی زیادہ خیر خواہ بھی ہے، اپنی مخلوق سے اسے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور مخلوق میں خاص طور پر انسان، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ معزز ہے، محترم ہے، عزت والا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ غور اور فکر کریں، سوچیں، نیچے ہمارے زمین ہے، اوپر ہمارے آسمان ہے، یہ دنیا ایک گھر کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ گھر کی طرح ہے۔ گھر کی چھت ہوتی ہے، آسمان چھت ہے، نیچے گھر میں ہم چارپائی یا بستر بچھاتے ہیں، زمین خدا کا بچھایا ہوا ایک بڑا بستر ہے۔ زمین بچھونا ہے، بستر ہے، آسمان چھت ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہو، وہ محل بناتا ہے تو اپنے محل کی چھت پہ کئی رنگین نقشے بنواتا ہے تاکہ میری چھت پہ، اب یہ بھی دیکھیں
ہم نے بھی ادھر اپنی طاقت کے مطابق پھول بوٹے بنائے ہوئے ہیں. قدرت نے جو چھت بنائی ہے وہ چھت ٹوٹل سفید نہیں ہے. چھت سفید نہیں ہے، اس میں نیلے رنگ کی آمیزش ہے. اور آپ کسی طبیب سے پوچھیں کہ آنکھ کے لیے نیلا رنگ تقویت کا باعث ہوتا ہے. آپ اگر مسلسل بار بار آسمان کو دیکھیں، کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو صرف آسمان کو مسلسل دیکھ دیکھ کے ختم ہوتی رہتی ہیں. اس کے تفصیلات میں کسی وقت آپ کو عرض کروں گا. فی الحال میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ چھت بنائی اور چھت کے اندر ہماری حیثیت کے مطابق ہم نے پھول بوٹے لگا دیے. قدرت نے یہ ستارے اسی چھت کے اندر، کیونکہ دن کو تو آسمان کا رنگ نظر آتا ہے اور رات جب اپنی زلفیں پھیلاتی ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے. اگر یہ کوئی ستارے نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا تو اتنا وحشت ہوتی، ڈراؤنا یہ منظر ہوتا کہ لوگ اس کی دہشت سے ہی مر جاتے. اس نے کیونکہ چھوٹی چھت ہو تو بات اور ہے، اتنی بڑی چھت، تو یہ زمین بچھونا، آسمان، چھت، اور یہ گھر ہے. اس گھر کے اندر مالک کون ہے؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا مالک تم ہو. بھئی ہر گھر کا کوئی مالک ہوتا ہے نا، تو اس زمین و آسمان والے گھر کے مالک کون ہیں؟ کوئی شرک نہیں، فکر نہ کریں، آپ ہیں، ہم سارے ہیں. اب اس نے اس گھر کے مالکوں کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ بس، کیونکہ گھر نامکمل ہے، بچھونا بھی ہو، چھت بھی ہو، کچھ کھانے کو بھی تو ہونا چاہیے، کچھ دیکھنے کو ہونا چاہیے، کچھ سننے کو ہونا چاہیے، کچھ رونق ہونی چاہیے. تو قدرت نے اتنی بڑی رونق، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. یہ پہلی دعوت ہے. اس نے یہی ہمیں سمجھایا ہے جب سب کچھ تمہارے لیے ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہے، وہ ایک ایک چیز پہ بندہ اگر سوچنا شروع کر دے تو زندگی ختم ہو جائے. بھائی گھر کے مالکوں کو دودھ پلا رہا ہے، کہاں سے؟ پانی پلا رہا ہے، کہاں سے؟ رزق کھلا رہا ہے، کہاں سے؟ طرح طرح کی، صبح صبح ابھی پو پھٹتی ہے، ادھر مرغ سحر اذان دینی شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا اور وقت گزرتا ہے، چڑیوں کی چہچہے وہ شروع ہو جاتی ہے، عجیب قسم کے نغمے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس مالک نے کہا کہ غور کرو، افلم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء. فرمایا کبھی غور تو کرو، کبھی سوچو تو. اللہ اکبر. تو پہلا جملہ میں نے یہ کہا کہ اس نے بولا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تو اکیلا ہمارے لیے. سب کچھ تمہارے لیے، تو اکیلا ہمارے لیے. لیکن انسان کے اندر سرکشی، بہیمی، کیونکہ یہ عجیب قسم کا
تضاد ہے، ہوا اس میں، مٹی اس میں، آگ اس میں، نور اس میں، پتہ نہیں کیا کیا، اتنی چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ہر چیز۔ مٹی عاجزی کا سبق سناتی ہے اور ہوا اوپر اڑنے کا سبق پڑھاتی ہے، پھر اس میں حیوانیت ہے، حیوانیت اسے لڑنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کسی گل کیتی نہیں نے گریبان، یا اپنا گریباں چاک، یا دامن یزداں چاک، یا سر پھاڑ دینا یا پھڑوا لینا، یہ ساری فطرتیں اس میں ہیں۔ اب مالک نے کہا کہ تو میری پناہ میں آ جا، جب تو میری پناہ میں آ جائے گا پھر ہوا بھی تیرے تابع ہو جائے گی، آگ بھی کچھ نہیں کرے گی، حیوانیت بھی کچھ نہیں کرے گی، تو بالکل پکا سچا سچا کھرا موتی بن جائے۔ اب اسے پتا ہے کہ یہ متضاد چیزوں کا ایک مجموعہ ہے، ہر چیز اسے کھینچے گی اپنی طرف۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، اختیار دے دیا۔ زمین مجبور ہے، دیوار مجبور ہے، درخت مجبور ہے، لیکن بندہ صاحب اختیار ہے، نرا مجبور نہیں ہے۔ یہ بیٹھا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، کھڑا ہے تو چل بھی سکتا ہے، دل کرے تو گلاس اٹھا لے، دل کرے تو رکھ دے۔ بندے کو سمجھ آئے نہ آئے، ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ پتہ نہیں بندے کے پاس اختیار ہے بھی کہ نہیں۔ انہوں نے کہا انہیں دیکھ دیا، کتا آ رہا تھا گلی میں، بزرگ نے پتھر کو ایسے ہاتھ اٹھایا، کتے پہ ایسے کیا، کتا بھاگ نکلا۔ اس نے کہا تینوں پتہ ہووے نہ ہووے، کتے نوں پتہ ہے کہ اے دے کول اختیار بھی ہے، اے مار بھی سکتا ہے۔ کتے کو بھی پتہ ہے کہ یہ مجبور، تو نہ سمجھے تو پھر تیری مرضی۔ کتے کو، گلی کے کتے کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، لیکن ٹوٹل اختیار نہیں، تھوڑا سا لگام بھی قدرت نے چڑھا رکھی ہے کہ نرا خدائی نہ بن جائے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ ہم مجبور ہیں پتھر کی طرح، لکڑی کی طرح، یا ہم مختار ہیں اختیار والے؟ مولا علی نے فرمایا دونوں ہیں، کچھ مجبور ہیں، کچھ ہم مختار ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے ایک ٹانگ آپ نے اوپر کی، آپ نے فرمایا یہ اٹھا لی، جی اٹھا لی۔ فرمایا دوسری اٹھاؤں تو کیا ہوگا؟ کہا اٹھائیں گے تو گر پڑیں گے۔ فرمایا ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے، دوسری کا اختیار نہیں ہے۔ نرے مجبور بھی نہیں، نرے یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ تیرا حساب لینا ہے۔ اگر ہوتے نا پتھر کی طرح تو کہتے تھے بھی ہم تو مجبور تھے، کیا کرتے؟ اس نے کہا نا، شیطان تھا نا، شیطان بندیاں دے وچ بھی شیطان ہوندے، بلکہ بندیاں دے وچ شیطان ہوندے۔ شیطان کو رب نے پوچھا کہ بدبخت، جب ہم نے تجھے کہا آدم کو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اب ذرا شیطان کی شیطانی سنے، کہنے لگا کہ تو نے میرے مقدر میں سجدہ کرنا لکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے میری تقدیر میں سجدہ کرنا لکھا ہی نہیں تھا، اور تو نے لکھا نہیں، میں نے کیا نہیں،
تو میں تو تیرا تابعدار ہوا. تو سمجھ نہیں آئی. لگتا ہے تسا اج تو روٹی پکا کے گھر والے دیتی نہیں. اے بھائی نے نعرہ مار کے اگلی گل ہی چھپا دیتی ہے. یا تے صرف برتن دھو کے ہی ٹر پائے ہو بس. نہیں میں نو کسے نہیں دسیا, ویسے میں کہہ رہا ہوں. آج کل مرد بیچارے سارے کام جھاڑو بھی دے رہے ہیں, برتن بھی دھو رہے ہیں. اب آگے ان کی مرضی, وہ ناشتہ کرا کے مسجد بھیجیں یا کہیں واپس آ کے مڑ کھا لیں. تو جب ناشتہ ہی نہ کیا ہوگا تو سمجھ کیسے آئے گی. تو کیا کہا میں نے؟ سجدہ. شیطان نے کہا تو نے میری تقدیر میں سجدہ کرنا لکھا ہی نہیں, جو تو نے لکھا نہیں میں نے کیا نہیں, تو میں تو تیرا فرما بردار ہوا, تو مجھے نمبر دے, تمغہ دے. مالک نے آگے سے کہا, فرمایا کتنا نام مراد مکار ہے, اپنے اختیار کو مجبوری کا نام دے رہا ہے. اپنے اختیار کو آپ ہمیں کدے کدے ہی آخ دیں. فرمایا تم مجبور نہیں ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات, تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات, مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. یہ گلاس یہ منبر آپ نے رکھ دیا, جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں. یہ سٹینڈ آپ نے رکھ دیا, یہ جہاں ہے یہ نہیں ہلے گا جب تک آپ اسے. لیکن مجھے دیکھیں, ایسے کر لیا, ایسے کر لیا, ادھر دیکھ لیا, ادھر دیکھ لیا, کیونکہ میں اور آپ نہ پتھر ہیں, نہ جماد ہیں, نہ لوہا ہیں, ہم اختیار رکھتے ہیں. اور اسی کا حساب ہونا ہے کہ ادھر کیوں دیکھا تھا, ادھر چل کے کیوں گیا تھا. اگر مجبور ہوتے تو حساب ہی نہیں ہونا تھا. اس لیے حساب والے نے کہا ذرا سنبھل کے, غلطی تو تو کرے گا, غلطی تو تو کرے گا, لیکن غلطی کر کے اڑ نہ جانا. غلطی تو تجھ سے ہوگی لیکن مکر نہ جانا. غلطی تو تو کرے گا لیکن مجھے میرے دروازے کو چھوڑ کے بھاگ نہ جانا, پلٹ آنا. جوں ہی غلطی کرے فوراً آ کے ہاتھ جوڑنا, معافی مانگنا, اقرار کرنا, کہنا غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. معافی تلافی کے لیے تیار رہنا. اور کتنی بار رحمت ہے نا, کتنی بار اس نے کہا میرا دروازہ بند ہونا ہی نہیں ہے, یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن یاد رکھنا, یاد رکھنا, میری رحمت کے بھروسے پہ گناہ نہ کرنا.
غلطی نفس کی سرکشی سے، شیطان کے بہکانے سے ہوتی ہے، اس لیے جو ہی ادھر سے وار ہو اور تجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کر لیا، جو ہی غلطی کا احساس ہو 2 رکعت پڑھ لینا، آ کے ہاتھ جوڑ لینا، تو معافی مانگے گا، ہم معافی دیتے رہیں گے۔ شیطان نے رب کے دربار سے نکلتے ہوئے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا تو نے ان کی وجہ سے مجھے لعنتی کیا، مجھے اجاڑا، مجھے جنت سے نکالا، میں نو قسم تیری عزت دی، میں انہاں نو اجاڑاں گا، برباد کراں گا، میں نو تیری قسم۔ اور مقابلہ ہو گیا نا، اللہ نے اسے نکالا کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے۔ اب اس نے کہا کیونکہ میری بربادی کا سبب یہ ہے، تیرے ساتھ تو میرا مقابلہ بنتا نہیں، ان کو میں برباد کروں گا۔ اب آگے سے آئی صدا، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ، میں ان کی راہ ماروں گا، رستوں پہ بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے میں حملہ کروں گا۔ اس نے کہا پھر لے مجھے میری عزت کی قسم، یہ جب ہی غلطی کرے گا ایک بار کہے گا معافی، میں کہوں گا معافی۔ اللہ میاں صاحب کہتے ہیں نا 100 واری میں توبہ بھنی، 100 واری دا مطلب ہے 1000 لاکھ کروڑ، 100 واری میں توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر تیرے در توبہ کیتی تے بخشی بخشن ہارا۔ بندہ وہی جو مان بھی لے، سر بھی جھکا لے، معافی بھی مانگ لے۔ نبی پاک نے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار دو عالم نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بتایا، پچھلی امتوں کا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، یہاں تک کہ اس نے 99 قتل کر ڈالے۔ کتنے؟ ایک قتل کا گناہ۔ اللہ اکبر۔ من قتل نفسا، جس بندے نے ایک بندے کو مارا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اتنا بڑا گناہ ہے، فرمائے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے مارنا۔ اور یہ مثلا ڈنڈا ہے تو اس کو پکڑ کے اگر کسی نے کسی کو مارنے کے لیے ایسے کیا تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو مارنے کے لیے ایسے کیا تو آواز آتی ہے لعنت ہو تجھ پر خدا کی، تو نے میرے بندے کو مارنے کے لیے ایسے کیوں کیا؟ یعنی ڈرانا بھی، رب کہتا ہے ڈرانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس نے کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ آخر گناہگار کبھی نہ کبھی تو ضمیر نہیں رہی، مر نہ جائے، ضمیر جاگا، اندر سے ہوک اٹھی کہ میں نے کیا کیا، رب کے 99 بندے میں نے مار ڈالے۔ آخر کار احساس جاگا، وہ وہاں سے بھاگا، بھاگتا بھاگتا ایک عبادت گزار، حدیث کے لفظ ہے ایک راہب، راہب کہتے ہیں عبادت کرنے والا، زاہد، عبادت گزار بیٹھا تھا اپنے عبادت خانے میں۔ وہ قاتل آیا، آ کے کہا کیا میری بخشش کی کوئی راہ ہے؟
اس نے کہا کیا جرم کیا؟ کہا 99 بندے مارے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے فوراً کہا راہب نے، اس نے کہا نکل یہاں سے، اتنے بڑے جرم کر کے آس امید بخشش کی، نکل یہاں سے، تیری بخشش نا امید کر دیا نا، نا امید کر دیا، نہیں ہو سکتی۔ اس کا اندر کا حیوان پھر جاگ اٹھا، مارنے والے کا قاتل کا اندر کا حیوان پھر جاگ اٹھا۔ اس نے کہا اب بخشش تو ویسے ہی نہیں ہونی، چلو ایک اور صحیح، رکھ کے دیا، 100 پورا ہو گیا۔ 100 جب کر بیٹھا پھر سر پکڑ لیا، اس نے کہا لو، آیا تھا معافی مانگنے، جرم ایک اور بڑھا لیا، اب بھاگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اب آیا ایک عالم کے پاس، پہلے آیا ایک راہب کے پاس، اب آیا عالم کے پاس۔ اب عالم کے پاس آ کے کہا میں مجرم ہوں، میں نے 100 بندہ قتل کیا، کیا میری بخشش کی راہ ہے؟ عالم اسی لیے کہتے علم اللہ کا نور ہوتا ہے۔ عالم کو پتا تھا، اس نے کہا کہ میاں 100 کیا یا 125، اللہ اور بندے کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ بس میری ایک بات پلے باندھ۔ کہا کیا؟ کہا اس بستی سے نکل، اب سمجھنا ایک ایک بات کو، اس بستی سے نکل کیونکہ یہ برے لوگوں کی بستی ہے۔ اب ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، یہ اس بستی سے نکل، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، جا وہ دور اس بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اس بستی کی طرف جا اور توبہ کر، اللہ معاف کرے گا۔ نکلا اس بستی سے، بھاگا، اللہ اکبر، اس بستی کی طرف منہ کر لیا جو اللہ کے نیک بندوں کی بستی تھی۔ بس ابھی بستی سے نکلا، آرڈر اسرائیل کو ملا، اسرائیل نے آگ گردن دبوچی۔ ابھی اس بری بستی، برے لوگوں کے شہر سے تھوڑا نکلا تھا کہ اسرائیل نے گردن پکڑ لی، وہیں زندگی کا چراغ بجھا دیا، گل کر دیا۔ رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، زحمت والے بھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ اب رحمت والوں نے، جنت والوں نے کہا کہ اے بندہ یہ ہمارا ہے، زحمت والوں دوزخ والوں نے کہا نہیں، 100 کا قاتل ہے، ہمارا ہے۔ اب وہ کہیں ہمارا، وہ کہیں ہمارا۔ اب جب فرشتے آپس میں حجت کرنے لگے، ہون پھر ریفری تے اتے گل مکنی ہے، میرے عملاں تے گل مکنی نہیں، گل تیرے کرم تے مک دیئے، میرے عملاں تے گل مکنی نہیں، گل تیرے کرم تے مک دیئے تے مکنی ہے۔ اس نے پوچھا مالک نے، خالق نے، کیوں لڑ پڑے ہو؟ زحمت والوں نے کہا 100 کا قاتل ہے، رحمت والوں نے کہا توبہ کی نیت سے چلا ہے، رستے میں مر گیا ہے۔ اللہ نے تیسری جماعت بھیجی، فرمایا ان سے کہو جگہ کی پیمائش کریں، اگر نیک بستی کے قریب ہے بخش دو، اگر بروں کے قریب ہے
اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے. بروں کے قریب ہے آیا ہے چنگیاں دے لڑ لگیاں تے میری جھولی دے وچ پھول پے. اے شیر خان بھی جھولی لے کے آ رہے آجے. سبحان اللہ. اور میرے اور جمعے دا خرچہ تو سا پورا کرنا ہے. سبحان اللہ. میرا نہیں سپیکر والے دا. سبحان اللہ. برے لوگوں کے قریب ہے بری بستی کے لے جاؤ دوزخ والے اگر قریب ہے. نیکوں کے لے جائیں جنت والے. مدینے والے نے خود بتایا فرمایا سچ یہ ہے کہ بری بستی کے قریب پڑا تھا. جاگ رہے ہو؟ میرے سونے نبی نے فرمایا سچ یہ ہے بری بستی کے نزدیک پڑا تھا یعنی حقدار تھا دوزخ تھا دوزخ کا. رب کی رحمت کی ایک قطرہ شبنم میں رب کی رحمت کا برسا. آرڈر دیا فرشتوں کو کہ زمین کی تناب کھینچو. کر سکتا ہے نا؟ زمین کی تناب کھینچو اس کو نیکوں کے قریب کر دو بروں سے دور کر دو. قسمت نورن علی نور کر دو. عدل کریں تے تھر تھر کمبن تے اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے بخشے جاون اساں جائیں منہ کالے. بریاں دے لڑ لگیاں. اور سمجھ آئی؟ تناب کھینچی فرشتوں نے دور کر دیا بروں سے نزدیک کر دیا اچھوں سے. جب پیمائش کی فرشتوں نے رحمت والوں نے کہا زحمت والوں کو جاؤ ہمارا ہے. اب فرشتے خبر تو رکھتے تھے. انہوں نے کہا ہون ساڈا وس نہ چلدا کیونکہ بخشنے پر جب آیا ہے. اب ذرا اب پھر سمجھیں کہ اللہ کا بندہ تھا گناہگار 100 آدمی کا قاتل لیکن بری بستی کی تاثیر بری. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف میں ہے یہ حدیث اور بیان میرے نبی نے فرمائی ہے. اس سے کیا سمجھے ہو برا یار بھی برا برے یاران دی سنگت وی او برے یار دی یاری تے جی میں رکھ کھجور. اولاد جوان ہو جائے نا جناب بیٹی ہو یا بیٹا تے ماں آکھ دیے پترا اے بھیڑیاں لوگاں چ نہ بیٹھا کر جلدی آیا کر. اماں تو میں میچور ہوں میں اب سمجھدار ہوں
میری عقل مجھے اللہ نے دے رکھی ہے، کیوں روکتی رہتی ہے، ٹوکتی رہتی ہے؟ او برن میں تے نہیں۔ ماں آکھ دیے بیٹی نوں، بیٹی ایک کڑیاں چنگیاں نہیں جنہ نال تیرا آنا جانا ہے، میری گل من، زد نہ کر، نہ جایا کر۔ آگے کیا کہتی ہے؟ اماں میں سمجھدار ہوں، میں کوئی بچی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، میں کوئی پاگل ہوں، ماں نہ روک مجھے۔ لیکن اس حدیث نے ہمیں سبق کیا دے دیا کہ برے لوگوں کی دوستی بری۔ 2 بجے
दोस्ती बुरी। आप जितने भी अच्छे हैं, बुरे के साथ चलेंगे असर होगा, बैठेंगे असर होगा, दोस्ती रखेंगे असर होगा। बुरे यार दी यारी ते जीवें रुख खजूर, धुप लगे ते छाना देंदा ते भुख लगे फल दूर। ये हदीस का निचोड़ है कि नहीं? चंगियां दे लड़ लगियां मेरी झोली दे विच, वो सिर्फ डिग्या गिरिया, नेकां दी बस्ती दे रब नेड़े सिर्फ कर दिता। 100 कतल माफ। नेकी क्या है कि तौबा तो की लेकिन नजदीक हुआ अच्छे लोगों से। कहते हैं जी दाता साहब क्यों जानते हो? नहीं समझ आई? मैं माफी चाहता हूं। दाता साहब क्या रब सदीकपुरे में नहीं है? जी है, पर ये हदीस बता रही है कि जिथे चंगे सुते होवन ते चंगे रहंदे होवन, उथे 100 कत्ल करके भी जा डिगे बंदा ते रब जमीन दियां तनाबां खिच दे, किथे साडे यारां दी यारी ते फर्क ना आवे। मसला समझ आया कि नहीं? हजूर रब इंडिया में भी है, रब श्रीलंका में भी है, रब इंग्लैंड में भी है, रब यूके में भी है, रब यूएसए में भी है, कोरिया में भी है, जापान में भी है, रूस में भी है, मक्के में भी वही है। ए फिर 5-5 लाख लाना ते धक्का खाना ते धक्के आना ते उथे क्यों जाना? इथे ही सर झुका ले सरकार जिथे चंगे रहंदे ने। मेरे और आपके सोने नबी ने फरमाया, अपने मरने वालों को नेकों की कब्रों के करीब दफनाओ। इदफनु मौताकुम वस्ता कौमिन सालेहीन। नबी पाक फरमाते हैं नेकां दे नेड़े अपने प्यारियां नूं दफनाना। हजूर अमल ते अपने अपने फरमाया उन्हां ते रहमत वसेगी, हिस्सा इनू भी लभदा रहेगा। जी 100 का कातिल बख्शा गया इस वजह से कि तौबा की थी, खाली तौबा पे नहीं, तौबा की लेकिन नेकों के पता चल गया कि दाता नगर की तौबा और है और दाता साहब के दरबार की तौबा और है। फर्क हुआ ना? गली में सर रखा वहां की तौबा और है, मस्जिद के फर्श पे माथा धरा यहां की तौबा और है। फर्क है। इसीलिए घर पढ़ लो नमाज जी, ठीक है जायज है, पर घर वाली हो रे ओदे घर वाली हो रे, ठीक है। मर के बंदा सीधा सो जाए ये मौत और है, मर के मुंह काबे की तरफ कर ले ये मरना और
ہے فرق کے نہیں؟ مر کے لاہور میں دفن ہو جائے، مر یہ بھی گیا دفن یہ بھی ہو گیا، لیکن یہاں دفن ہونا اور ہے، اور مدینے کے جنت البقیع میں دفن ہونا۔ پانی یہ بھی ہے، بڑا میٹھا پانی ہے، منرل واٹر ہے، پانی زمزم کا بھی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ بس تیسری بات ہے یقین کی، تیسری بات ہے یقین کی۔ یقین کا معاملہ سیدھا رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کامل رکھیں، احتیاط بھی کریں۔ کیا میں تھوڑا اور تو سبق دے رہا، احتیاط بھی کریں اور یقین اللہ پہ رکھیں، کامل تکڑا کریں، روز ہر نماز کے وقت ٹٹولیں کہ کتے کمزور تے نہیں پہ گیا۔ یہ آج کل ضروری ہے اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں کہ کتے میرے رب دے نال میری یاری کچی تے نہیں ہو گئی۔ احتیاط ادھر کرتے رہیں، یقین تے جیڑے ویلے نماز واسطے تسی کھڑے ہونا ہے، درمیان جو فاصلہ رکھنا ہے تاکہ یار اے نہ آکھن بھئی انہاں نے ساڑی منی نہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا جا فاصلہ بھی رکھنا ہے، اگے پیچھے بھی رکھنا ہے، تے جیڑے ویلے جانا ہے تے ایک دوجے نے دھکے بھی دینے نے۔ اچھا ہاں نہیں، دھکے نہیں دینے، ٹھیک ہے، دھکے نہیں دینے۔ اور دوسرا یہ بھی کرنا ہے کہ ذرا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے 5-7 منٹ لگتے ہیں بندہ آرام سے باہر چلا جاتا ہے، بلکہ کوشش کریں کہ بھائیا تو لنگ جا ساڑی خیر ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تو لنگ جا، ٹرک تے ہی لکھیا ہوں تے تسی ایک تے بھیڑ نہیں مچانی، کھڑے ہونا ہے تے تھوڑا جا فاصلہ رکھنا ہے، تے اساں حکم منن والے ہاں تروڑن والے نہیں، لیکن بھروسہ ساڈا رب تے نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیڑا سوچ تے گمان میرے نال کرے گا میں او دے نال وہی کراں گا۔ تگڑے رہو تے سنتا پڑھو۔